السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ آج ہم بات کرنے والے ہیں وضو کے بارے میں۔ وضو صرف پانی سے ہاتھ منہ دھونا نہیں بلکہ یہ نماز کی چابی ہے، پاکیزگی کا دروازہ ہے اور ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے گناہوں کو دھو دیتا ہے اور قیامت کے دن نور بن کر سامنے آئے گا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وضو کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں باقاعدہ حکم دیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کی ایسی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں کہ انسان سن کر حیران رہ جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے وضو کا مطلب اور مقصد کیا ہے، قرآن میں وضو کا حکم کہاں آیا ہے، وضو کے فرض اور سنت کون سے ہیں، وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے، کون سی چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کے بعد کون سی دعا پڑھنی چاہیے، اور ایک بہت پیارا واقعہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور وضو کے بعد 2 رکعت نماز۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آخر میں آپ کو ایک آسان روٹین بھی دوں گی جس سے آپ کا وضو نور والا وضو بن جائے گا انشاءاللہ۔ ایک اور سوال، کیا آپ جانتے ہیں وضو کے دوران چہرے کے ساتھ ساتھ آنکھوں کے گناہ بھی دھلتے ہیں اور ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں؟ یہ بات کس حدیث میں ہے آج وہ بھی مکمل بتاؤں گی۔ وضو عربی میں پاکیزگی کو کہتے ہیں۔ اسلام میں وضو ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے بندہ جسمانی طور پر پاک ہوتا ہے اور روحانی طور پر بھی تازہ ہو جاتا ہے، پھر نماز کے سامنے کھڑا ہونے کے قابل بنتا ہے۔ وضو نماز کے لیے شرط ہے، یعنی اگر وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ اب سب سے مضبوط دلیل قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وضو کا حکم واضح طور پر دیا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہرے دھو لو اور اپنے ہاتھ کہنیوں تک دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو۔ یہ آیت وضو کی بنیاد ہے، اسی سے ہمیں وضو کے فرض بھی معلوم ہوتے ہیں۔ وضو کے 4 فرض ہیں جو اسی آیت سے ثابت ہیں۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 ہاتھ کہنیوں تک دھونا، نمبر 3 سر کا مسح کرنا اور نمبر 4 پاؤں ٹخنوں تک دھونا۔ اگر ان میں سے کوئی فرض رہ جائے تو وضو مکمل نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم میں، جس کا مفہوم ہے جب بندہ وضو کرتا ہے اور چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ پانی کے ساتھ نکل جاتے ہیں، اور جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ، اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ، یہاں تک کہ بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھیں، وضو صرف پانی نہیں، یہ گناہوں کی صفائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، جس کا مفہوم ہے میری امت کو قیامت کے دن وضو کے آثار سے پہچانا جائے گا، یعنی چہرے، ہاتھ اور پاؤں میں نور ہوگا، یعنی قیامت کے دن جب اندھیرے ہوں گے وضو والوں کے چہرے اور ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ صحیح مسلم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پاکیزگی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی، جس کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو وضو کرے اور پھر یہ کلمہ شہادت پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وضو کا مکمل صحیح طریقہ کیا ہے؟ تو آئیے اب وضو کا مکمل صحیح طریقہ جانتے ہیں۔ سب سے پہلے نیت دل میں ہوتی ہے، میں اللہ کے لیے وضو کر رہی ہوں نماز کی تیاری کے لیے۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں، پھر اس کے بعد ہاتھ دھوئیں کلائی تک 3 بار، پہلے دایاں پھر بایاں، پھر اس کے بعد منہ میں پانی لے کر اچھی طرح 3 بار کلی کریں، پھر ناک میں 3 بار پانی ڈالیں، ناک کو اچھی طرح صاف کریں، پھر 3 دفعہ چہرے کو دھونا، پیشانی سے تھوڑی تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ اس کے بعد بازو دھونا کہنی تک، پہلے دایاں پھر بایاں بازو، پھر اس کے بعد ایک بار سر کا مسح کرنا، گلے ہاتھوں سے پورے سر کا مسح۔ اس کے بعد کانوں کا مسح ایک بار، کان کے اندر انگلی سے باہر انگوٹھے سے،
پھر اس کے بعد پاؤں دھونا ٹخنوں تک 3 بار، پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں۔ وضو میں کچھ چیزیں فرض نہیں مگر سنت ہیں اور ثواب بڑھاتی ہیں، یعنی مسواک کرنا، ترتیب قائم رکھنا، 3 بار دھونا، مسح 1 بار، دائیں طرف سے شروع کرنا، انگلیوں کا خلال کرنا، پانی ضائع نہ کرنا، وضو مکمل توجہ سے کرنا۔ بہت سے لوگ وضو کرتے ہیں لیکن کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، جیسے چہرہ پورا نہ دھونا، کوہنی پوری گیلی نہ کرنا، سر کا مسح بس تھوڑا سا کر دینا، پاؤں میں ایڑی خشک رہ جانا، جلدی جلدی وضو کرنا اور حصے خشک رہ جانا، پانی بہت زیادہ بہانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی ضائع کرنے سے بھی منع فرمایا۔ اللہ کو پاکیزگی پسند ہے مگر فضول خرچی پسند نہیں۔ اب آگے ہم بات کریں گے کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو ٹوٹ جاتا ہے اگر پیشاب یا پخانہ ہو، ہوا خارج ہونا، گہری نیند سے یعنی جس میں ہوش ختم ہو جائے، جنابت اس میں غسل فرض ہو جاتا ہے، نشہ یا بے ہوشی کی کیفیت۔ کچھ مسائل میں فقہی اختلاف بھی ہیں لیکن یہ بنیادی باتیں سب میں مشترک ہیں۔ اب ایک بہت خوبصورت واقعہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جس کا مفہوم ہے میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سنی، تم کون سا عمل زیادہ کرتے ہو؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ یہی وہ عمل تھا جس نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جنت میں بلند مقام دیا۔ روایت صحیح احادیث میں مضمون کے ساتھ آتی ہے۔ وضو کے بعد عبادت وضو کو صرف عمل نہیں رہنے دیتی بلکہ درجہ بنا دیتی ہے۔ وضو کے بعد کی دعا، وضو کے بعد یہ دعا پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور یہ بھی اگر یاد ہو، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المطہرین۔ اب آخر میں ایک چھوٹی سی روٹین، نور والا وضو۔ جب بھی وضو کریں شروع میں بسم اللہ پڑھیں، سکون سے وضو کریں، وضو کے بعد کلمہ شہادت والی دعا پڑھیں، اور اگر وقت ہو تو 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو پڑھ لیں اور اللہ سے بس یہ دعا کریں، یا اللہ میرے وضو کو میرے لیے نور بنا دے، میرے گناہ معاف فرما دے اور مجھے پاکیزہ لوگوں میں شامل کر دے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔